مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے نواز شریف اور شہباز شریف کو تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا ہے۔ نمبر گیم تحریک کے عدم اعتماد جمع کروانے سے پہلے ہی پوری تھی۔ عمران خان کی تقریر سے عیاں تھا وہ گھر جانے والے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے جو فیصلہ قائد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کریں گے، پورے کا پورا اختیار انہوں نے ان کو دیا ہے۔ مسلم لیگ نون متحدہ اپوزیشن کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جو ان نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے، مافیا اور قاتل کے خلاف پاکستان کی عوام کو نجات دلانے کے لیے لائی جا رہی ہے، جو کرائے کے ترجمان اور وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران خان صاحب کی تقاریر اور ان کے رویے میں عیاں ہے کہ ان کا گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جتنی جلدی اجلاس بلایا جائے اتنی جلدی پاکستان کی عوام کو اس ٹولے سے نجات ملے گی اور وہ دن بہت قریب ہے۔ نمبر گیم ہماری تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے ہی پوری تھی۔ شہباز شریف نے پارلیمانی پارٹی کی جانب سے مکمل فیصلوں کا اختیار دینے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تمام ممبران کو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ تک اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، جس میں تمام 84 ممبران نے شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہیں سیاسی انتقام کی خاطر پیشیاں بھگتنا پڑی ہیں۔ عمران نیازی اور اس کے ساتھیوں کی پیشیوں کا سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام اتحادیوں سے بات چیت جاری ہے، وہ بھی عمران نیازی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت ہار چکے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ تک روزانہ ایک لیگی رکن عشائیہ دے گا۔ گورنر سندھ نے کراچی میں MQM قیادت سے ملاقات کی۔ عمران اسماعیل خان کا کہنا تھا کہ متحدہ سے عدم اعتماد پر بات ہوئی ہے، حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تمام آپشنز کھلے ہیں، جمہوریت کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے۔ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس میں MQM سے باضابطہ طور پہ آج درخواست کی ہے کہ وہ اس موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں، اور جیسے ہم پچھلے 3-4 سالوں سے ہم ساتھ چل رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ تعلقات آگے 8-10 سال بلکہ زیادہ قائم رہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اپنے نمبرز پورے ہیں، ہمیں کوئی مانگے تانگے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ایلائز ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ بری طرح سے شکست فاش ہوگی۔ اس کو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس پہ ہمیں اپوزیشن نے بھی انگیج کیا تھا، اور یہ خیر جمہوری روایت کے مطابق یہ ہم پہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے۔ ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہے۔ جو تعاون مانگا گیا ہے، دراست کیا گیا ہے، اس حوالے سے اپنے لوگوں کے درمیان بھی، اپنی لیڈرشپ کے درمیان بھی، اور پھر ہمارا جو ایک گرینڈ اسمبلی ہوتی ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہے۔ حکومت آتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ MQM پاکستان نے تحریک انصاف سے قومی اسمبلی میں اپنی عددی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی قیادت میں PTI وفد کی بہادر آباد مرکز میں MQM قیادت سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق MQM کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم تو ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ انتشار PTI کی اپنی صفوں میں نظر آ رہا ہے۔ MQM نے PTI کو واضح مثبت پیغام نہیں دیا۔ MQM رہنما آج اسلام آباد میں PTI قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں PTI MQM کو یقین دہانی کرائے گی کہ ہمارا کوئی رکن ٹوٹ نہیں رہا۔ PTI MNA عامر لیاقت نے PTI سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم کو نہ گھبرانے کا مشورہ بھی دیا۔ کراچی سے PTI کے MNA عامر لیاقت نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم سے شکوے کیے اور مشورے بھی دیے۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم آپ کے بدترین رویے کے باوجود آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ اعصاب کا کھیل ہے، اللہ پاکستان کے لیے بہتر فرمائے گا، تاہم اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہیں۔ عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ آپ نے جو وفا کا صلہ دیا ہے اسے یاد رکھوں گا۔ عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں تحریک انصاف متحد اور مضبوط ہے، سازشیں ناکام اور اپوزیشن نامراد رہے گی۔
عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی متحرک، چھٹی کے روز بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ سے عبد الرحمان خان، چودھری عادل پرویز گجر، گلریز افضل گوندل، عمر فاروق، رانا شہباز احمد کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سردار عثمان بزدار نے 3 روز میں 130 سے زائد ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ ترین، علیم، ہم خیال گروپ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارورڈ بلاک کے ارکان شامل تھے۔ صوبائی وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی نے بھی ملاقاتیں کی۔ خواتین اور اقلیتی پارلیمنٹیرینز بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں، صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہ عناصر ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جا کر دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف اپوزیشن نہیں دیکھی۔ 1 سال رہ گیا ہے، اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی وجہ بتائے۔ 15 تاریخ کے بعد ملک میں سیاست شروع ہوگی۔ کسی نے ملیشیا لانے کی کوشش کی تو کچل کر رکھ دیں گے، ضرورت پڑی تو فوج بھی بلا سکتے ہیں۔ تاریخ میں بزدل وزیر داخلہ کے طور پر یاد نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی کھل کر نہیں بولنا، کیونکہ ابھی اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں، دنیا میں اس سے بڑی بے وقوف اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی۔ 1 سال رہ گیا۔ 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ آخری 6 مہینے تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ ہوسٹل میں یہ انصار الاسلام کے ڈنڈا بردار لے آئے، اپنے ایم این ایز کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایم این اے ہے کہ کچھ 14 سال کی دوشیزہ ہیں کہ جن کی آپ نے حفاظت کرنی۔ ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ایم این اے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ نے کہنا ہے اگلے دن کے 12 ممبر غائب ہو گئے۔ 15 تاریخ کے بعد سیاست شروع ہوگی اس ملک میں، اور کسی نے ملیشیا یا سول ملیشیا لائے تو کچل کے رکھ دوں گا۔ 1000 رینجرز اور 1000 ایف سی کا آرڈر کر چکا ہوں۔ ضرورت پڑی تو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتا ہوں۔ میں اپنی ہسٹری میں ایک بزدل وزیر کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا۔ کھل کے زیادہ بھی نہیں بولنا، ابھی داڑھیوں کو صاف رکھنا ہے، اس کے بعد کھل کے بولنا ہے۔ امتحان میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ، ورنہ مفاد پرستوں کا تم وہ گروہ ہو، تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور اس دنیا میں بھی ذلیل۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملکی سیاست میں گالم گلوچ کو متعارف کرایا۔ پی ٹی آئی نے کرپشن کے خاتمے کے بجائے کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ عمران خان کا وقت پورا ہو چکا، جلد بھاگنے والے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ تینوں بڑی جماعتیں کشمیر کے سودے پر تیار ہیں۔ وہ راولپنڈی میں خطاب کر رہے تھے۔ جس طرح گالی گلوچ کے نئے الفاظ عمران خان نے ایجاد کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے لیے یہ ایک زہر ہے جو اس نے ہماری سیاست میں ڈالا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن عمران خان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایک کرپٹ کو پکڑ کر اپنے پارٹی میں شامل کیا۔ آپ نے تبدیلی کے لفظ کو بدنام کیا، آپ نے نوجوانوں کی آرزوں کا قتل عام کیا، آپ نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رلایا ہے۔ اس پاکستان کی سیاست میں تمہارے لیے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ تینوں اس پر متفق ہے کہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مستحکم ہو۔